وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون فإن من جودک الدنیا وضرتها وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمٍ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ ان تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید نے یہ اصول اور یہ خبر دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
زمین میں جو بھی رہنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کلو من علیہا فان، جو زمین میں ہے اس کو فنا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ شاید فنا زمین میں رہنے والوں کو ہی ہے، آسمان والوں کو فنا نہیں ہے، تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں رہنے والوں کو بھی فنا ہے، کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاکت ہے، ہر شے کو فنا ہے سوائے اس ذات کے جو باقی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا ایک ہے جس سے پہلے صفر نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، ایسا ایک ہے جس کے بعد دو نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، وہ ایسا ہے۔ تو سوائے رب عز و جل کے، سوائے مالک الملک کے، سوائے خالق کائنات کے، کائنات میں کسی کو ثبات نہیں ہے، کسی کو دوام نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی پیغام ہے، جو نفس ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا وہ یہاں سے جائے گا، اس کی ذات بھی جائے گی، اس کی بات بھی جائے گی۔ یہ ایسا قانون ہے کہ اس قانون کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو ہم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بچ گئے تو قرب قیامت بہرحال سب نے فنا ہونا ہے۔ انسان جب نہ ہوں گے تو جو چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے معمور ہیں وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ہوائیں، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، یہ لال و گوہر، جتنے ہیں سب انسانوں کی خدمت کے لیے ہی ہے نا۔ تو جب آقا ہی نہ ہوں گے تو پھر ان خدمت گاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاکت ہے، ہر شے کو فنا ہے سوائے اس خالق اکبر کے۔ اس کے باوجود کہ انسان جانتا ہے کہ وہ فنا ہو جائے گا، انسان جانتا ہے کہ وہ فنا ہو جائے گا، اس کے باوجود ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ذات باقی رہے، اور اگر ذات باقی نہ ہو تو کم از کم اس کی بات باقی رہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں چلا جاؤں لیکن میرا نام باقی رہے، میری بات باقی رہے، میرا تذکرہ لوگوں کی زبان پر ہو۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کا تذکرہ بالخیر کریں، لوگ اسے یاد رکھیں۔ یہ انسان پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہ انسان کی خواہش بھی ہے۔ اگر یہ انسان کی خواہش نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ابراہیم علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام یہ دعا کبھی نہ کرتے کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ یا اللہ میری بات بعد والوں میں باقی رکھ، میرا تذکرہ بعد والوں میں باقی رکھ دے۔ تو یہ انسان کی خواہش تھی نا، تو اسی خواہش کا اظہار کیا۔ اگر یہ انسان کی خواہش نہ ہوتی تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی اپنے رب سے یہ دعا نہ کرتے وَاجْعَلْ لِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ یا اللہ میری بات بعد والوں میں باقی رکھ دے۔ اور اگر یہ بہت بڑی نعمت نہ ہوتی تو رب عز و جل اپنے حبیب پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کی بات بعدوں میں باقی رکھ دی ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا، تین باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، جو اس دنیا میں آیا اسے فنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اسے فنا ہے، اس کے باوجود وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری بات باقی رہے،
میرا نام باقی رہے، میرا ذکر لوگوں کی زبان پر باقی رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے جانے کے بعد اس کا ذکر لوگوں کے زبان پر جاری رہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں معلوم ہو گئیں۔ اگر یہ ذکر باقی رکھنا خواہش نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی دعا نہ کرتے، اور اگر یہ بہت بڑی نعمت نہ ہوتی تو رب عز و جل اپنے حبیب پر نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کبھی یہ نہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھ دیا ہے۔ تو پھر اب سوال یہ ہے قرآن سے، اے قرآن تو نے یہ بتایا کہ انسان کی یہ فطری خواہش ہے، انسان کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر باقی رہے، اس کے جانے کے بعد بھی وہ باقی رہے، تو اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ انسان چلا جائے لیکن وہ باقی رہے، انسان مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے جانے کے بعد اس کا ذکر باقی ہو تو گویا وہ باقی ہے، وہ زندہ ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے بعد جو عمل بندہ کرے تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ باقی رہے، وہ ہمیشہ زندہ، وہ جاوید رہے، اس کا ذکر، اس کا چرچا لوگوں کی زبان پہ رہے۔ تو قرآن نے یہاں پہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، قرآن مجید نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے وہ زمین میں باقی رہے گا، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ زمین میں باقی رکھا جائے گا، یا جو وہ زمین میں باقی رہتا ہے اور رہے گا۔ اگرچہ اس آیت کا، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 17 ہے جو ہم نے خطبے میں بھی تلاوت کی ہے، اگرچہ اس آیت کا سیاق و سباق الگ ہے، لیکن اسی آیت سے علماء نے یہ قانون نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ قانون ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ اور باقی کیسے رہے گا؟ اس کی ذات تو چلی جائے گی، اس کی بات باقی رہے گی، اس کی بات قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ اسی وجہ سے یہی وہ راز ہے کہ اس راز کو آپ اگر دیکھتے چلے جائیں، اس راز کو رکھیں، اور پھر علماء امت، اکابرین امت، صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت، انبیاء کرام کی پوری سیرت دیکھیں تو انہوں نے زندگی بھر رفع عامہ کے لیے، مفاد عامہ کے لیے ہی کام کیا، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کام کیا نا۔ تو جب اب چاہے وہ لوگوں کی بھلائی دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، جب نیک لوگوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی لگائی تو آج قیامت تک، آج سے لے کے قیامت تک ان کا تذکرہ بالخیر باقی ہے، ان کی یاد باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے، ان کی حیات باقی ہے۔ تو یہ قانون دیا ہے قرآن مجید نے، اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونا تو سب چاہتا ہے لیکن یہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ جو قرآن مجید نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد بھی زندہ رہو، اس طرح کہ تمہاری یاد زندہ رہے، تمہارا ذکر باقی رہے۔ آج تو مصروف ترین دور ہے، غیر کو کیا یاد رکھیں گے، اپنی اولاد، اپنے والدین کو یاد نہیں رکھتے، اپنی اولاد اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ چند دنوں تک، چند مہینوں تک ایک جاذبیت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، قبرستان میں آنا جانا ہوتا ہے، پھر سال میں ایک بار، اور پھر بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، قبریں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو غیر کو کیا یاد رکھیں گے، غیر کا کیا ذکر کریں گے، اپنی اولاد ہی والدین کو فراموش کر دیتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب اپنے بھی بھول جاتے ہیں، قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے لیے زندگی بھر فائدہ مند رہو گے، قرآن کا وعدہ ہے تم بھولائے نہیں جاؤ گے، تمہارا تذکرہ بالخیر باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مناوی نے فیض القدیر شرح جامع صغیر میں لکھا کہ ابھی تو وہ ملک نہیں ہے، ایک زمانے میں ایک ملک تھا جسے کہتے فارس،
بہت ہی بڑا ملک رہا اور بہت ہی طاقتور ملک رہا. ایک وقت میں پوری زمین میں اس ملک کا غلبہ رہا، سپر پاور یہ ملک رہا فارس. اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ فارسی المذہب تھے. اب تو نہ ان کا ملک ہے اور نہ ہی وہ لوگ ہیں، بہت ہی کمی میں ہیں یہ لوگ، ان کی تعداد بھی انتہائی کم ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ پوری زمین میں ان کا تسلط تھا، ان کا غلبہ تھا. تو اللہ کے نبیوں میں سے امام مناوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی نے اپنے رب سے گزارش کی اور سوال کیا، مولا یہ لوگ تو تجھے مانتے نہیں ہیں، تیرا انکار کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرنے کے بجائے تیری مخلوق آگ کو سجدہ کرتے ہیں اور تجھے خدا مانتے نہیں. اس کے باوجود ان کی سلطنت، ان کی ریاست ہری بھری ہے، ان کی ریاست ہمیشہ سے قائم ہے. یہاں کے بادشاہان وقت 100 200 سالوں تک حکومت کرتے ہیں. مولا اتنی آبادی کیوں ہے؟ یہ لوگ اتنے آباد اور یہ لوگ اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین کو آباد رکھا، یہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہوئے تو ہم نے انہیں بھی آباد کر دیا. تو پھر عرض کی مولا انہوں نے زمین کو کیسے آباد رکھا، یہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث کیسے ہوئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی بادشاہ حکومت کرنے آتا وہ خود بھی شجر کاری کرتا، اپنی رعایا کو بھی حکم دیتا کثرت سے پودے لگاؤ. تو کہتے ہیں کہ ان کی ریاست قائم رہی، ان کی حکومت قائم رہی، اس کی وجہ یہ کہ یہ کثرت سے پودے اگاتے، پودے لگایا کرتے، شجرکاری کی مہم چلایا کرتے تھے. تو جو لوگ شجرکاری کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، پودے اگانے کے ذریعے زمین کو آباد رکھتے ہیں تو اس سے دو فائدے ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین کو برباد کرنے والوں میں نہیں بلکہ آباد کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہوتے ہیں. تو جب یہ نفع کا باعث ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی بات باقی رہتی ہے. جیسے یہ ممبر تو اسلامی ممبر ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بالخیر کرنے کا ممبر ہے نا، لیکن آتش پرستوں کا ذکر ہو گیا نا، فارسیوں کا ذکر ہو گیا اور ان سے ہم نے استدلال کیا اپنے اعمال میں، تو آج بھی ان کی بات باقی ہو گئی نا. حالانکہ وہ تو مشرک ہیں، اس کے باوجود ان کی بات باقی کیوں ہوئی؟ قرآن کا وعدہ ہے ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ دے گا وہ زمین پر رہے گا. یہ قانون ہے اور اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ ایسا راز ہے کہ ہمیں یہ راز آج کے دن تک سمجھ نہ آیا، اور جو سمجھ پائے انہوں نے اس راز سے فائدہ اٹھا لیا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں، دور حکومت میں مشرق سے مغرب تک یہ اعلان کیا کہ کثرت سے پودے اگائے جائیں، کثرت سے شجرکاری کی جائے. تو جب اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شجرکاری کی، لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنے اور ایسا کام کیا کہ قیامت تک لوگ اس کام سے فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ کی مخالفت کرنے والے کس قدر ہی زیادہ ہو جائیں. جب قرآن نے کہا اس کا نام باقی ہوگا تو باقی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ وہ یہ راز سمجھ گئے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہوگا. تو جس طرح سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تمام تر چیزیں عبادات ہیں نا، انہی عبادتوں میں سے ایک خاص عبادت ہے شجرکاری، جسے ہم سمجھ نہیں پائے. ہم اسے مشغلہ ہی سمجھتے ہیں. بس آپ کی ہابیز کیا ہیں تو ہم وہ کہتے ہیں گارڈننگ، یعنی میری ہابیز، میری مصروفیات بس پودے لگانا ہے. یہ ہابیز بعد میں ہیں، یہ مصروفیات بعد میں ہیں، عبادت پہلے ہے. تو جب ہم اسے عبادت سمجھیں گے نا تو اسے ترجیحی بنیاد پر کریں گے اور اس راز کو بھی سمجھ جائیں گے کہ اب یہ عبادت بھی ہے اور زمین میں بقا کی ضمانت بھی ہے.
اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی یاد باقی رہے، اسے یہ عمل کرنا ہوگا. پھر دیکھیں کہ اس کی یاد کیسے باقی رہتی ہے، اور یہ عبادت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے کافروں کے بادشاہان وقت بھی شجر کاری کی مہم چلایا کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے. تو کہتے کم از کم یہ کام تو کرتے چلیں تاکہ بعد میں میرا نام باقی رہے. تو آج کے دن تک ان کا نام باقی ہے. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا. قرآن مجید کی ایک آیات نہیں ہے، بلا مبالغہ درجنوں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے درخت کو بطور نعمت اس کا ذکر کیا. اور احادیث مقدسہ کی کتابیں اور روایات بھری پڑی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے شجر کاری کی ترغیب دی، خود بھی شجر کاری فرمائی، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی. اس کے باوجود اگر ہم غافل ہیں تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے، یہ ہماری اپنی غفلت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس غفلت سے نقصان فقط ہمیں ہی ہوتا ہے. آپ کے اطراف میں، ماحول میں جتنے لوگ ہیں، تمام لوگ اس غفلت کی زد میں آتے ہیں. تو اب اصل میں یہ شجر کاری کا تذکرہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ بہار کا موسم ہے، بارشوں کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں، باردار ہوائیں چل رہی ہیں. یہ شجر کاری کے لیے یہ موسم بہت آئیڈیل موسم ہے. جس ملک میں، جس خطے میں اس طرح کا موسم ہوتا ہے، اس ملک میں اس موسم میں شجر کاری کی جاتی ہے، درخت اگائے جاتے ہیں. ایک ہمارا یہ ملک ہے کہ ہمیں تو نہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی عبادتوں کی طرف لگن ہے، توجہ ہے، جذبہ ہے، شوق ہے. تو ہم تو بس یوں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جب تک ہماری زندگی ایک ترتیب میں نہیں ہوگی تب تک کوئی کام ترتیب سے نہیں ہوگا. انسان کی زندگی تسبیح کے دانوں کی طرح ہونی چاہیے کہ ہر دانے ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہیں. جب ترتیب کے ساتھ زندگی ہوگی تو سارے کام بالترتیب ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے. اور یہ حدیث مختلف الروایات ہے اور کثیر الروایات، یعنی بہت سارے صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے امام مسلم نے روایت کی، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کانا ما اکیل منہ لہو صدقۃ او سرق منہ لہو صدقۃ ولا یحرزوہ احد الا کان لہو صدقہ الی یوم القیامہ او کما قال. فرمایا کوئی مسلمان ایک پودا لگائے، ایک درخت لگائے، اب اس درخت سے جو کھا لیا گیا بغیر اس کی اجازت سے یا اجازت سے، دونوں، اس درخت سے جو کھا لیا گیا قیامت تک اس کے لیے صدقہ، اس درخت سے جو چوری کر کے کھا لیا گیا قیامت تک کے لیے اس کے لیے بھی صدقہ، اور اس درخت سے جس نے جو فائدہ اٹھایا قیامت تک اس بندے کے لیے صدقہ ہے. تو کتنا بڑا ثواب ہے. تو جب یہ صدقہ قیامت تک باقی ہوگا تو آپ کا نام بھی تو باقی ہوگا، آپ کا کام بھی باقی ہوگا. آپ تو قبر میں چلے گئے لیکن آپ کا کام تو چل رہا ہے نا. کوئی اس درخت سے فائدہ اٹھائے گا، کوئی اس درخت سے پھل کھائے گا تو فائدہ ہوگا. اچھا، اس درخت کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا اسے بھی فائدہ ہوگا. چنانچہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے جسے امام احمد نے روایت کیا. فرماتے ہیں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا بیتن فی غیر ظلم ولا اعتداد او غرس غرسا فی غیر ظلم ولا اعتداد کان لہ اجر جاریا منتفع بہ خلق الرحمن تبارک و تعالی او کما قال. فرمایا کوئی شخص کوئی مکان بنا دے، کوئی مسافر خانہ بنا دے، مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ بنا دے،
کوئی چھاؤں کی جگہ بنا دے بغیر ظلم کے، بغیر زیادتی کے، یعنی کسی کی زمین میں نہیں اور بغیر زیادتی کے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے لیے کوئی گھر بنا دے، کوئی چھاؤں کی جگہ بنا دے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ بنا دے، مسافر خانہ بنا دے، او غرس غرسن، یا کوئی درخت لگا دے، فی غیر ظلم ولا اعتداد، شرط یہ ہے کہ بغیر ظلم کے لگائے، بغیر زیادتی کے لگائے، کان لہو اجر جاریا منتفع به من خلق الرحمن، تو رحمان کی مخلوق جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے گی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ رحمان کی مخلوق یعنی عباد الرحمن، رب کے بندے جب تک اس کے چھاؤں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، رب کے بندے جب تک اس کے پھلوں سے مستفید ہوتے رہیں گے، رب کے بندے جب تک اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، وہ بندہ تو مر کے قبر میں چلا جائے گا لیکن اس کی قبر میں اعمال پہنچتے رہیں گے، ثواب پہنچتے رہیں گے، اور اس کا نام بھی باقی رہے گا، اس کا کام بھی باقی رہے گا۔ تو اتنی تاکید کیوں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو اس درخت سے فائدہ اٹھائے، اس درخت سے اگر کسی نے ایک پتے کے ذریعے بھی فائدہ اٹھایا تو وہ ثواب آپ کو مل رہا ہے، اس درخت کی ایک ٹہنی اگر کسی نے توڑ لی مسواک بنانے کے لیے تو اس کے ذریعے بھی آپ کی قبر میں فائدہ پہنچ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے کوئی اس درخت پر رک گیا، اس درخت کے نیچے آرام کر لیا، آپ کے لیے ثواب کا باعث ہو گیا، حتیٰ کہ ایک کتا بھی اس درخت کے سائے میں بیٹھ گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خلق الرحمن میں صرف انسانی نہیں آتے ہیں، کل مخلوق، رحمان کی مخلوق میں سے کسی نے اگر ایک چڑیا نے اس درخت پہ گھونسلہ بھی لگا دیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اتنی تاکید ہونے کے باوجود ہم بھولے ہوئے ہیں، اس عبادت کو ہم فراموش کیے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں شجر کاری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ یہ عبادتوں کی طرح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عبادت ہونے کے لیے شجر کاری ہم کریں، اس کے لیے اتنی ہی باتیں بہت زیادہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شجر کاری کرے گا، جو دنیا میں بندوں کے لیے فائدہ پہنچائے گا وہ باقی رہے گا، تو اتنی ہی ترغیب کافی ہے۔ اور اس کے باوجود پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مختلف ترغیبی آپ نے ارشادات فرمائے کہ درخت لگائے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، قیامت تک اس کے لیے صدقے کا باعث ہے۔ اتنی ہی باتیں ہمارے لیے بہت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ دیکھیں درختوں کے فوائد، تو جو تہذیب یافتہ ملک ہیں، جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں، وہ درختوں کو فقط ثواب کی نیت سے ہی نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات درخت ان کے لیے خاندانی ورثہ ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے لیے درخت ایک دینی اور مذہبی ورثہ ہوتا ہے، بعض اوقات درخت ان کے لیے ایک قومی ورثہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے بھی درختوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ خاندانی ورثہ ہے، دینی ورثہ ہے، قومی ورثہ ہے۔ چنانچہ اسی بات کو وہی تو ہے نا کہ علماء کرام نے فرمایا، بلکہ امام مناوی نے لکھا ہے فیض القدیر جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ ملک شام کے رہنے والوں کی ایک خوبصورت عادت ہے۔ ملک شام جانتے ہیں نا کیسا ملک ہے، کہ یہ پاکیزہ لوگوں کا ملک ہے۔ جب بعض لوگوں نے کہا تھا نا کہ شام کے حکمران اہل بیت اطہار پر ظلم کرتے ہیں، مولا علی سے بعد لوگوں نے کہا تھا آپ اہل شام کے لیے بد دعا کریں، آپ نے فرمایا تھا میں اہل شام کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا شام میں 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں جو آخری وقت میں امام مہدی کا ساتھ دیں گے، ابھی سے وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، وہ 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو جو سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، میں وہاں کے لوگوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کروں گا۔ اور پھر صحیح احادیث لائن سے ہیں، کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجیے، حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک شام کے ایک ایک فرد پر ہمیشہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا شام کے رہنے والوں پر ہمیشہ فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرب قیامت کا ذکر کیا اور جنگوں کا ذکر کیا، مشکلات کا ذکر کیا،
تباہیوں کا ذکر کیا تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میرے لیے میری زمین تنگ ہو جائے، میرا شہر میرا ملک میرے لیے مشکل ہو جائے، آپ مجھے کہاں جانے کا مشورہ دیں گے اس وقت میں؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس وقت تک زندہ رہو جب زمین تنگ ہو جائے تو تم شام چلے جانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک شام کے لوگوں پر رحمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، شام کے لوگ ایسے پسندیدہ لوگ ہیں، شام کی سرزمین ایسی پسندیدہ سرزمین ہے۔ ہم تو لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل کرنے والے ہیں نا، ہم تو لوگوں کے کردار و گفتار کو دیکھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اب شام کے لوگوں کا کردار دیکھیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ علماء نے لکھا، امام مناوی نے لکھا کہ شام کے لوگوں کا یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی کسی کے گھر میں مہمان جائے تو ساتھ ایک پودا لے جاتا ہے اور وہ لے جا کر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور دینے کے بعد کہتا ہے کہ میں آ گیا دوبارہ، نہ جانے یہاں تم سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، لیکن جب تک یہ پودا تمہارے آنگن میں رہے گا میری یاد تمہیں آتی رہے گی، اور جب تک یہ پودا تمہارے آنگن میں لگا رہے گا تمہارے ذریعے سے تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو ملک شام کے رہنے والے تو بڑے اللہ والے ہیں نا، اور ہم تو اندھی تقلید کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم اور لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، بری چیزوں میں تقلید کرتے ہیں، تو اچھی چیزوں میں تو ہمیں بدرجہ اولیٰ تقلید کرنی چاہیے۔ ہم کیوں نہیں تقلید کرتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کسی کو تحفے میں اگر کوئی ان باتوں پر عمل کر کے کسی کو تحفے میں پودا دے بھی دے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا کہ یہ کیا جنگل جھاڑ لے آئے میرے گھر میں، حالانکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نعمتیں، یہ جو پودے ہیں، یہ درخت ہیں، اب تو جدید سائنس یہ کہتی ہے، یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں، آپ ان کا جواب سن نہیں سکتے، یہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، یہ آپ جو ان سے بات کریں نا یہ سنتے ہیں، جدید سائنس تو یہ کہتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اہل شام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول اس وجہ سے ہے کہ اہل شام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پودوں سے بہت محبت کیا کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ زیتون کا درخت جسے اللہ نے قرآن مجید میں شجر مبارکہ کہا، یہ مبارک درخت ہے، سب سے زیادہ کثرت سے ملک شام میں ہی یہ درخت پائے جاتے ہیں، زیتون کا درخت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبارک سرزمین ہے اور یہاں کے لوگ مبارک ہیں، یہاں کے لوگ پودوں سے، شجرکاری سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اجر دیا ہے۔ تو ملک شام کے لوگوں کا کردار ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ جب وہ شجرکاری سے، پودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہی اثر ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں شام سے آپ کا گزر ہوا، روایت ہے نا، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیا، 6 سال کی عمر تھی غالباً یا 8 سال کی عمر تھی، مختلف الروایات ہیں۔ ایک درخت کے نیچے آپ چھاؤں میں بیٹھے، پھر آپ چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ ملک شام کے لوگ اتنے درختوں کی حفاظت کرنے والے، رسول اللہ کی یادگار کی حفاظت کرنے والے تھے کہ آج کے دن تک اس درخت کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ یہ ہمارا مذہبی ورثہ ہے۔ اردن کے شمالی صحرا میں جہاں دور دور تک ایک کانٹے کا درخت بھی نہیں ہے، ایک بڑا سا جھاڑ ہے، ایک بڑا سا پیڑ ہے، درخت ہے، جسے عام طور پر لوگ صحابی درخت کہتے ہیں، یہ اسی کی نشانی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں وہاں سے گزرے، آپ نے وہاں قیام کر لیا۔ تو ملک شام تو ایسے ہی پودوں کے شوقین تھے، درختوں کے شوقین تھے، تو اس شوق کے ساتھ ساتھ جب انہیں یہ معلوم ہوا یہ تو ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم یادگار ہے، جب ہم اور پودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ تو اس زمانے سے لے کے آج تک انہوں نے ایک صحرا میں اس درخت کو سنبھال کے رکھا، فقط اس لیے کہ وہ درختوں سے محبت کرنے والے اور رسول اللہ کی یادگاروں سے محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کہاں گئے اور ہم کہاں ہیں۔ ہر چیز کا تعلق دوسری چیز سے ہوتا ہے،
ترقی ایسا نہیں ہے کہ ایک سیڑھی پر پاؤں رکھیں اور 100ویں سیڑھی پر آپ کے قدم چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ترقی کے لیے ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ جب بندہ انہی راستوں پر، انہی ضابطوں پر، انہی طریقوں پر چلتا رہے تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو درختوں کی حفاظت کرنا بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درختوں کی حفاظت اس وجہ سے کی جائے کہ یہ ہمارا مذہبی ورثہ ہے یا قومی ورثہ ہے یا ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔ اب یہاں تک تو آ گئے، اب اور بھی سنیں نا ذرا۔ ہم تو ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ملکوں کے تمام اعمال کی پیروی کرنے والے ہیں، اندھی تقلید کرنے والے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں تو ان کاموں میں تقلید کیوں نہیں کرتے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نوجوان بھی ہمارے سامنے پڑھے لکھے ہیں۔ نیوٹن ایک بہت بڑا سائنسدان تھا نا، بیوی سے لڑ کر وہ باہر گیا، ایک درخت کے نیچے، سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تو اچانک ہی اوپر سے سیب اس کے سر پہ گرا، تو اس نے سیب کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا یہ سیب جب اوپر سے گرا تو نیچے ہی کیوں گرا، اسے تو اوپر جانا چاہیے تھا، یہ دائیں بائیں نہ گیا، یہ فقط نیچے کیوں آیا۔ تو سوچتا رہا، پھر اس پر اس نے تحقیق کی اور پھر یہ بات اس نے ثابت کی کہ زمین میں ایک کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں۔ زمین میں بھی ایک میگنیٹک قوت ہے جس کو کہتے ہیں گریوٹی، زمین میں ایک کشش ہے، کھینچنے کی طاقت ہے، اس وجہ سے اوپر سے ہر گرنے والی چیز کو زمین ایک تحت اپنے ایک خاص قوت کے تحت کھینچتی ہے۔ تو یہ جو فارمولہ تھا، یہ جو قانون تھا، یہ نیوٹن نے پاس کیا، اور آج ساری دنیا میں جدید ترقیاں جس قدر بھی ہو رہی ہیں ان میں یہی ایک فارمولہ ہے، یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، گریوٹی یعنی کشش ثقل۔ اس ایک فارمولے سے بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ ایجاداتیں ہوئی ہیں زمین میں، صرف یہ کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، اور آج بھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بہت پرانی بات ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب اس پر نیوٹن پر گفتگو ہوئی اور اس کے فارمولے پر کام ہوا اور لوگوں نے بڑی ترقیاں کی، تو لوگوں نے کہا یہ نیوٹن تو ہمارا بہت ہی بڑا سائنسدان تھا، یہ تو ہمارا قومی ورثہ ہے، اس کا ذکر بھی باقی ہونا چاہیے اور وہ درخت بھی باقی رہنا چاہیے جس درخت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا، جس درخت کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت ملی۔ لہذا تلاشنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ درخت تو بالکل خشک ہو گیا ہے، اس کے تنے ختم ہو گئے۔ تو کیمبرج یونیورسٹی کے لوگوں نے اسی خشک درخت کو مزید اور اس میں مزید کھاد ڈال کر، محنت کر کے اسی درخت میں سے ایک اور درخت نکالا، اور آج وہ کیمبرج یونیورسٹی کی تحویل میں ہے، اس کو قائم رکھا اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے، یہ ہماری یادگار ہے کہ ہمارا ایک سائنسدان تھا نیوٹن، اس نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ فارمولہ ایجاد کیا تھا، یہ گریوٹی کا فارمولہ ایجاد کیا تھا۔ تو تہذیب یافتہ لوگ درخت کاٹتے نہیں ہیں، درختوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مکے سے مدینے جب جاتے تھے نا، ایک تو ساتھ پانی بھی لے کر جاتے تھے۔ مکے سے مدینے کے راستے پر ایک چھوٹا سا درخت تھا، جھاڑی دار درخت تھا، اس پر ہمیشہ آپ اس پر پانی ڈالتے۔ جب نافع پوچھتے کہ آپ اس درخت پر، اور بھی درخت ہیں، ان درختوں پر پانی نہیں ڈالتے، اس پر پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ یہ درخت ہرا بھرا رہے۔ کیوں ہرا بھرا رہے؟ فرمائے ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اور رسول اللہ نے اس کے نیچے قیام فرمایا تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے۔ ہم تو عجیب لوگ ہو گئے، ہم اپنا آپ کیا سنبھالیں گے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ شجر کاری کی اہمیت کیا ہے، صحیح طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو شجر کاری کی اہمیت اگر مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں
تب بھی ضروری ہے، اور اگر یہ خاندانی ورثے کی صورت میں دیکھیں تب بھی ضروری ہے۔ ذرا یہ تصور تو کیجئے، آپ ایک نیم کا درخت لگا دیں، آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کے پوتے پڑپوتے جب اس درخت کے نیچے بیٹھیں، جب ان سے کوئی پوچھے یہ بہت پرانا درخت ہے کس نے لگایا، تو آپ کے پوتے پڑپوتے کہیں گے میرے دادا نے لگایا تھا، میرے پردادا نے لگایا تھا۔ تو آپ چلے جائیں گے، آپ کا نام تو باقی ہوگا نا، آپ کا تذکرہ بھی باقی ہوگا۔ یہ تصور ہی ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم اس طرح کے کام کریں۔ ہالینڈ کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہاں تو یہ قانونی طور پر ہر شخص کے لیے لازم ہے، جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو وہ اس بچے کے نام پر ایک درخت لگائے۔ تو ہم تو ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں نا، تو جب ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تو ان باتوں میں بھی تو ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ان کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن ان باتوں پر ہم تقلید کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہو گئے، دشمن کے بچوں کو ہم نے اتنا پڑھایا کہ آج وہ چاند پر پہنچ گئے، اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے شجر کاری کی اہمیت سے ہی ناواقف ہیں۔ ہمارا اپنا حال تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی جانب رغبت نہیں کرتے۔ لہذا میرا پیغام یہ، ہم تو درخت کاٹنے کی سوچتے ہیں۔ جو پرانے درخت ہوتے ہیں نا، جب ہم اپنی عمارت بنانے لگیں، پکی عمارت بنانے لگے تو خیال آتا ہے یہ درخت تو بہت پرانا ہو گیا، یہ پیڑ تو بہت پرانا ہے، اسے کاٹ دو۔ ہم درخت کیا لگائیں گے، شجر کاری کیا کریں گے؟ ہم تو کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کاٹنے پر تلے ہوتے ہیں۔ اطراف میں آپ کو جو پرانے درخت نظر آئیں گے نا، یہ میرے ہی مشورے سے، اکثر و بیشتر درخت وہ ہیں جو میرے ہی مشورے سے قائم ہیں، ورنہ جب لوگوں نے عمارت بنانے کا ارادہ کیا تو آئے اور کہنے لگے یہ درخت تو بہت پرانا ہے، کسی نے کہا یہ 50 سال پرانا، کسی نے کہا 60 سال پرانا ہے، کاٹ دیں۔ ہم نے کہا کاٹ کیوں جائیں، اصل تو چیز ترجیح کی ہوتی ہے اس درخت میں۔ اچھا، فقط یہ نہیں ہے کہ درخت سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور درخت کاٹ دیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، بسا اوقات روحانی مسائل بھی ہوتے ہیں، بہت سے روحانی مسائل، اس لیے کہ پرانے درختوں پر فقط پرندے ہی بسیرا نہیں کرتے، بہت سی مخلوقات کا بھی بسیرا ہوتا ہے۔ تو درخت کاٹنا تو کسی صورت پہ بہتر نہیں ہے۔ بات تو ترجیح کی ہوتی ہے نا، اگر آپ کو ترجیح ہو، اہمیت ہو، تو درخت کتنا ہی پرانا ہو جائے، درخت کتنا ہی آپ کے ذہن میں بے فائدہ ہو جائے، جب آپ درخت نکالیں گے، جب آپ وہاں سے مکان بنائیں گے نا، تو اس درخت کی جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو اس درخت کی اہمیت کا معلوم نہ ہوگا، یہ درخت ہمارے لیے بڑے محسن ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ درخت دنیا میں جس قدر زیادہ مواد ہوتے ہیں، جس قدر زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتے ہیں، جو ایک زہریلے گیس ہیں، یہ درخت ہی جذب کرتے ہیں نا۔ ہم جو سانس باہر نکالتے ہیں ایک زہریلا گیس ہوتا ہے، اور ہم جو آکسیجن لیتے ہیں یہ پاکیزہ گیس ہوتے ہیں جو آکسیجن کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ تو یہ آکسیجن ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، ہم جو آکسیجن لیتے ہیں وہ پاکیزہ گیس ہیں، اور آکسیجن جب ہم اپنے منہ سے باہر نکالتے ہیں تو یہ خطرناک گیس ہوتے ہیں، یہ زہریلے گیس ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں درخت جب کھینچتے ہیں تو وہ آکسیجن نہیں کھینچتے، وہ کاربن کھینچتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں۔ یہ تو تیزابی گیس ہوتے ہیں، یہ درخت کھینچتے ہیں، اور کھینچنے کے بعد جب دوبارہ سانس باہر نکالتے ہیں تو یہ آکسیجن باہر نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں آکسیجن مکمل طور پر ہے۔ تو کتنا احسان ہے ان درختوں کا۔ اگر یہ درخت نہ ہو، جس زمین میں درخت نہ ہو وہاں کی تابکاری زیادہ ہو جائے گی، وہاں گرمی زیادہ ہو جائے گی، زمین میں زلزلوں کا آنا بھی اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جس جگہ میں درخت نہ ہو اس جگہ میں کثرت سے زلزلے آتے ہیں۔ بہرحال ہم نے تو آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے کہ ہمیں درخت کاٹنا نہیں ہے، بھلے آنگن میں جگہ نہ ہو، اگر عمارت بنائیں، چھت اگر آپ نے بنانا ہے تو چھت بھی بنائیں، لیکن درختوں کو قائم رکھیں۔ آپ یہ عمل کریں گے، آپ کی اولاد بھی یہ عمل کرے گی۔ زمین سے رشتہ دیواروں در بھی رکھنا ہے، ابھی چند اشعار آ گئے۔ زمین سے رشتہ دیواروں در بھی رکھنا ہے، سنوارنے کے لیے ایک اپنا گھر بھی رکھنا ہے۔
ہماری نسلیں سنورتی ہیں دیکھ کر ہم کو اپنے کردار کو پاکیزہ تر بھی رکھنا ہے، اپنے کردار کو پاکیزہ تر بھی رکھنا ہے۔ مکان بنانے کے لیے چھت بہت ضروری ہے، بچا کے صحن میں لیکن شجر بھی رکھنا ہے۔ یہ سوچ رکھیے کہ ایک دو پیڑ صحیح، کوئی خیاباں نہ صحیح، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ ایک درخت ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ تو یہاں سے جب آپ جائیں نا تو بھلے اب تو ہمارے مکانات چھوٹے چھوٹے ہیں نا، ہم بڑے بڑے درخت بڑے بڑے پیڑ نہیں لگا سکتے۔ جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس بڑی زمین ہے، وہ بڑے درخت لگائیں، اپنے نام کا ایک درخت لگائیں۔ جیسے ملک شام والے اپنے نام کا درخت لگاتے تھے نا، اپنے نام کا درخت لگائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیسی برکتیں دیتا ہے۔ اور اگر بڑی جگہ نہیں ہے، چھوٹی جگہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے گملے بھی آتے ہیں، وہ گملے رکھیں، ان درختوں سے پیار کریں، اس کی بڑی برکتیں ملیں گی آپ کو، اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ امید ہے کہ میری بات آپ حضرات کے سمجھ آئی ہوگی، اور یہاں جو شروع سے میری گفتگو سن رہے ہیں اب تک انہیں یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ جس طرح نماز روزے یہ ہمارے لیے عبادت ہیں، ویسے شجرکاری بھی ایک عبادت ہے۔ تو اسے عبادت کی، جب آپ اسے عبادت سمجھیں گے نا تو پھر آپ اسے کریں گے۔ اب پودے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی کون سا پودا لگائیں، ہم تو کہتے ہیں جن کی چھتیں ہیں نا، پکی چھتیں، تو کبوتر بازی سے بہتر ہے کہ شجرکاری کرو۔ کبوتر بازی تو بسا اوقات حرام ہے، صحیح حدیث میں بھی موجود ہے نا۔ ایک کبوتر اڑ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک بندہ جا رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ شیطانہ کے پیچھے شیطان جا رہا ہے۔ تو کبوتر بازی تو یہ حرام فعل ہے۔ تو جن کے آنگن میں جگہ ہے وہ آنگن میں درخت لگائیں، جن کی چھت ہے کھلی چھت ہے تو کبوتر پالنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ درخت لگائیں، شجرکاری کریں، چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں، سبزیوں کے پودے لگائیں، پھولوں کے پودے لگائیں، صدہا ہزار طریقے کے نسلوں کے درخت ہیں، وہ درخت لگائیں۔ آپ کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی، گھر میں بھی آسودگی ہوگی، گھر میں بھی ہریالی ہوگی، اور ان درختوں سے فائدہ ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ درخت بھی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے، دو قبر سے گزرے، تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی شاخ منگوائی جو تر شاخ تھی، اور آپ نے بیچ میں سے چیر کر دونوں قبروں کے درمیان میں، دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیوں کر کیا؟ فرمایا یہ تر شاخیں ہیں، جب تک تسبیح کرتے رہیں گی صاحب قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہ درخت ہمارے آنگن میں رہیں گے۔ ہم تسبیحوں سے غافل ہو سکتے ہیں، یہ درخت تسبیحوں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔